اصل میں حنیف دوامیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، جو تصویریں آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ چکے ہیں، یہ تصویریں بدھ والے روز یعنی 16 نومبر کی ایکسپو سینٹر کراچی کی ہے۔ یہ اس سیمینار کی تصویریں ہیں جو سیمینار جو ہے منگل والے روز یعنی 15 نومبر کو شروع ہوا تھا۔ 15 نومبر کو شروع ہونے والا یہ جو سیمینار ہے یہ 18 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس سیمینار میں جو ہے پاکستان کی جو سندھ پولیس ہے وہ بھی پہلی بار جو ہے وہ اپنا اسلحہ اور دوسری جدید ٹیکنالوجیز جو وہ کہ پولیسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں۔ منگل والے روز جو ہے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ اس سیمینار میں جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک نہیں ہوئے، جبکہ آج جو تصویر آپ دیکھ چکے ہیں بدھ والے روز کے دن جو ہے وہ اس سیمینار میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بھی جو ہے ڈسپلے جو کیا گیا ساز و سامان وہاں کا معائنہ بھی کیا اور انہوں نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی، خطاب بھی کیا، سب کچھ۔ یہ تصویریں آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ کل کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے بعض جو آئی جی سندھ کے قریبی رفقا ہیں انہوں نے خفگی کا اظہار کیا اور اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں جیسا کہ میں ان کا کوئی بدترین مخالف ہوں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہوں اور غلط فہمیاں بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس قسم کا تاثر جو ہے مجھے دیا گیا ہے آئی جی سندھ کے قریبی رفقا کی جانب سے۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا جو ہے وہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غلام نبی میمن کو یا ان کے رفقا کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا جو مزاج ہے، جس قسم کے پروگرام میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے کر رہا ہوں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ویورز کو پتہ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں۔ مشتاق مہر آئی جی تھے، اس پر بھی تنقید ہوتی رہی۔ اس سے قبل جتنے بھی آئی جیز گزرے ہیں ماضی کے، ان سے متعلق جو بھی خبریں ہمیں اس وقت بھی آتی ہیں تو ہم تنقید کا کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ نہ صرف میں بلکہ میرا نمائندہ خصوصی ہمراز رائی ہو، قیامت گل ہو، اللہ دتہ ہو، یا دوسرے ہمارے جتنے بھی مستند ذرائع ہیں، تمام کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ پولیس پر جو ہے مثبت تنقید کی جائے۔ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے تخریب ہمارا کوئی منشا نہیں ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی عداوت ہے، رنجش ہے، کوئی نہیں۔ میں پہلے بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی کردار خوشی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ہے سندھ پولیس کی اصلاحات کے عمل میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، جو کہ میں ڈالنے کی کوشش کروں۔ لیکن تنقید بعض اوقات ہماری اتنی خطرناک یا خوفناک ہوتی ہے کہ جس پر ہم کرتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ حقائق جب تلخ ہوں تو پھر اس کے اثرات اس سے بھی زیادہ تلخ ہوتے ہیں۔ اب غلام نبی میمن جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا ہے، تو ہم نے ہمیشہ ان کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو جو ہے اچھالا ہے۔ یعنی ان کی خوبیوں میں جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے جو ہے تھانے کی سطح پر جو ہے فنڈز جو ہے وہ مہیا کیے تھے، یعنی تھانوں کو پیٹرول اور ان کے دوسرے جو انٹرٹینمنٹ کا، دوسرے جو اسٹیشنری کا جو معاملہ تھا، فرنیچر کا معاملہ تھا، وہ تھانوں کی سطح پر انہوں نے حل کروا دیا۔ یہ ان کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے، یہ وہ رہے نہ رہے، لیکن یہ جب بھی یہ معاملہ آئے گا تو ان کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اب جو بھی ہمیں ان کی کوئی اچھائیاں ملی، میں نے ہمیشہ اس کو اچھالا ہے، تنقید بھی ہم نے ان پر کی ہے اور ان کی خوبیوں پر ہم نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اب حال ہی میں جو یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل جو منظر عام پر آیا تھا، نادر مقصی قتل کیس، جس پر میں روز اول سے یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ جو قتل کی واردات ہے یہ سندھ پولیس میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ میں صرف اور صرف سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو، ان کی عادت کو اور ان کے خیالات کو دیکھ
کرتے ہوئے جو ہے میں یہ بات کہہ رہا تھا بڑے شد و مت کے ساتھ، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ اس قسم کی صورتحال پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب ان کے پاس تمام تر حقائق بمِ شواہد کے پہنچ چکے ہیں تو پھر وہ کسی بھی صورت میں یو ٹرن نہیں لیں گے، بلکہ وہی کریں گے جو کہ قانون اور آئین انہیں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہ پولیس مقابلہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ پولیس مقابلہ نہیں ہے، یہ قتل کی واردات ہے، جتنے یقین سے مجھے معلوم تھا اتنے ہی یقین سے جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی معلوم تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم دونوں کے سورسز ایک ہی تھے، لیکن میرے پاس بھی ٹھوس شواہد تھے اور خود آئی جی غلام نبی میمن کے پاس بھی ٹھوس شواہد تھے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ انہوں نے میری خبروں کی یا میری پروگراموں کی پیروی کی، نہیں، ان کا سورس اپنا تھا، میرا سورس اپنا تھا، لیکن کیونکہ معاملات سیم تھے، حقائق برابر تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی، اور جو میرا دعویٰ تھا کہ تاریخ رقم کرنے کا باعث بنے گا تو تاریخ بالآخر اس واردات نے رقم کر ہی لی، اور اب جو بڑے کردار تھے وہ اس کے آتاب میں آ چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسپکٹر بشیر گرفتار ہو چکا ہے، ایس ایس پی ویسٹ جو ہے ڈاکٹر فروخ رضا تبدیل ہو چکا ہے، اسی طریقے سے جو ہے خود ٹی آئی جی سابقہ ویسٹ جو ہے ناصر آفتاب جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں اسی وجہ سے، اور وہ ان کے خلاف مزید بھی کارروائی آگے ہونی چاہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے شیلا رضا والا جو معاملہ تھا ایس پی لیڈی، وہ بھی ہم نے اس کو جو ہے اپنے پروگرام کی زینت بنایا، اور اس پر بھی جو الزامات یا جو ان پہ تھے اس پر بھی اپنے طور پر جو ہے غلام نبی میمن کی انکوائری چل رہی ہے۔ دونوں یعنی کہ ایک تاریخ ساز قسم کی جو ہے انکوائریاں ہیں جس کا رزلٹ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو جو یعنی کہ غلام نبی میمن کی خوبیاں تھی، وہ خوبیاں بھی میں نے اپنے پروگرام کی زینت بنائی۔ تو یہ تاثر جو ہے جو کہ پھیلایا گیا ہے میری ذات سے متعلق کہ میں جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت پر اپنے پروگرام کرتا ہوں، بیلیس پروگرام ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو والی بات میں کہوں گا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ میرے لیے جو ہے سب قابل احترام ہے۔ اب یہ تصویر آپ لوگ اس وقت ایک اور دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ بھی جو ہے اب میں نہیں کہوں کس کی تصویر ہے، لیکن ایک شخصیت دوسری سے یہ گلہ ضرور کر رہا ہے کہ یہ آپ کیا میرے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ جس قسم کا جو ہے میڈیا ٹرائل میرا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ گھر کی بیدی جو ہے وہ بن کر جو ہے لنکا ڈھانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوششیں جو ہے وہ پولیس فورس کے لیے، ڈسپلن فورس کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے یہ ناظرین میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ تصویر جو ہے بڑی معنی خیز ہے۔ دیکھو کون کس کو کس انداز میں جو ہے وہ گھور رہا ہے، آنکھوں آنکھوں میں جو ہے وہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے۔ جو میں اس کو سمجھ سکا ہوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ضروری نہیں کہ جو میں سمجھا ہوں وہی حقائق سے مطابقت رکھ رہی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور بھی ہو۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھوڑی سی شاعری ہو جائے اسی پروگرام کے اگلے حصے سے متعلق جو ہم کر چکے ہیں۔ دل میں اوروں کے لیے کینہ و قد رکھتے ہیں، دل میں اوروں کے لیے کینہ و قد رکھتے ہیں، لوگ اخلاص کے پردے میں حسد رکھتے ہیں، لوگ اخلاص کے پردے میں حسد رکھتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ تو پیار کے رشتوں میں بھی حد رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں دل ان کے ہوں، یہ ضروری نہیں دل ان کے ہو حق سے معمور، یہ ضروری نہیں دل ان کے ہو حق سے معمور، وہ جو چہروں پہ عبادت کی سنت رکھتے ہیں، وہ جو چہروں پہ عبادت کی سنت رکھتے ہیں، یعنی جو چہروں پر معصومیت رکھتے ہیں۔ کیا پتہ کب کسی رشتے کا بھروسہ ٹوٹے، کیا پتہ کب کسی رشتے کا بھروسہ ٹوٹے، ایسے لوگوں سے نہ ملیے جو حسد رکھتے ہیں۔
ایسے لوگوں سے نہ ملے جو حسد رکھتے ہیں۔ دفن ہو جائے نہ احساس محبت دل میں، دفن ہو جائے نہ احساس محبت دل میں، اب کہاں دل کا خیال اہل خرد رکھتے ہیں، اب کہاں دل کا خیال اہل خرد رکھتے ہیں۔ کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا سالم، کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا سالم، ہم اب آپ سے امید رکھتے ہیں، ہم اب آپ سے امید مدد رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو شاعری تھی۔ اب یہ جو بورڈ سے متعلق میں نے ایک پروگرام کیا تھا پچھلے دنوں، یعنی کہ اسپیشل سلیکشن بورڈ جو کہ 13 اگست کو ہوا تھا، جس میں سندھ پولیس کے 4-5 گریڈ 19 کے جو افسران تھے انہیں 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا تھا۔ انہی میں شامل جو ہے بعض افسروں نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنے جو ان کے تحفظات تھے وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیے، بڑا گلہ کیا کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی کی، اور میری زیادتی کے نتیجے میں جو ہے ان کا ایک ہوا کام جو ہے وہ نہ ہوا کٹائی میں پڑ گیا، یعنی کسی ایک کی سزا جو ہے میرے پروگراموں کی شکل میں جو ہے وہ سب کو ملی۔ اول تو ان کا یہ خیال ہی میرے خیال میں غلط ہے کہ یہ میرے پروگراموں کا نتیجہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پروگراموں کا میرا کوئی نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اپنی بوٹی کے لیے جس نے دوسرے کا پورا بکرا ذبح کرنے سے گریز نہیں، کہ یہ تو ان کی صفاقانہ حرکت کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے بندے کو پرموٹ کرنا چاہتے تو ساتھ میں اگر 2 ان کے بھی پرموٹ کر دیتے تو یہ مسئلہ آج مسئلہ کشمیر نہ بنتا۔ یعنی کہ اگر آپ اس میں جو ہے وہ سہیل ظفر چٹا جو کہ DIG اسلام آباد ہے انہیں پرموٹ کر دیتے اور رائے اعجاز کو کر دیتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کے پاس 6 ویکینسی تو تھی گریڈ 20 کی، وہ آپ نے خالی کیوں چھوڑی؟ یعنی کہ اگر آپ ان کو پرموٹ کرتے تو یہ مسئلہ آج کھڑا نہ ہوتا، اور آج جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جو PSO ہیں فرخ بشیر بھی جو ہے وہ DIG بننے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن غلطی آپ کی تھی اور اپنی غلطی کی آپ لوگوں کو سزا ملی۔ جن افسروں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا کہ آپ اتنے لوگوں کو اگنور کر کے اپنے بندوں کو پرموٹ کرتی، یہ تو سندھ کے جو افسران ہیں ان کی پرانی روایت چلی آ رہی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو ڈیفر کر کے اپنے جو بہت ہی نیچے ہیں جو کہ ابھی پرموٹ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ان سے پہلے جو 15-20 ہوا کرتے تھے جو کہ سینئر تھے، قابل تھے، لیکن انہیں وہ کسی نہ کسی ان کو ڈیفر کر دیتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی ان میں فنی خرابی پیدا کر کے جو ہے وہ ان کو ڈیفر کر دیتے تھے۔ انہوں نے اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل کے ساتھ جو ریکارڈ یا تاریخ ساز ناانصافی ہوئی، جو کہ اس وقت آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں پچھلے پروگراموں میں کہہ چکا تھا، یہ 16واں کامن جو تھا یہ بڑا ہی خوفناک کامن تھا، جس نے پولیس کے 2 گاڈ فادر پیدا کیے تھے اس 16ویں کامن، اور 16ویں کامن میں جو ہے بہت ہی تاریخ ساز ناانصافی کی گئی۔ یعنی کہ اسکرین پر جو آپ اس وقت لسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں سیریل نمبر 2 پر جو ہے کامران فضل کا ہے، جنہیں جو ہے گریڈ 22 کے بعد بھی 4 سال بعد ریٹائر ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں گریڈ 22 بھی نہیں دیا بلکہ وہ گریڈ 21 میں ہی ریٹائرڈ کر دی گئی، صرف اور صرف سندھ پولیس کی سازشوں، ریاکاری، مکاری، چال بازی اور گروپ بندیوں کے نتیجے میں۔ یہ انکشاف جو ہے یہ خیر پہلے میں پروگرام کر چکا، لیکن اب انہی میں جو جن پولیس افسروں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بھی یہ جو سلیکشن بورڈ میں جو اس قسم کی دھاندلی ہوتی یہ اس وقت بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت دھاندلی کرنے والے چالاک تھے، مکار تھے، عیار تھے۔ انہوں نے اپنی چالاکی سے ان کو اپنے مخالفین کو ڈیفر کرنے کے لیے جو ہے پہلے ہی اپنے گروپ میں شامل افسروں سے جو کہ IB میں تھے ان کے ذریعے مخالفین کے خلاف جو ہے رپورٹیں بھجوا دی تھی کہ یہ فلانے 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 کرائم میں ملوث ہے، تاکہ ان کا پرموشن نہ ہو سکے۔ انہی بے بنیاد فرضی من گھڑت جو رپورٹیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر جو ہے
خود ڈاکٹر کامران فضل سمیت اور بہت سارے طاہر نوید اور علیم جعفری اور بہت ساروں کو جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہی جو ہے مشتاق مہر کا پرموشن ہو سکا، اس کے بعد ہی ثناء اللہ عباسی پرموٹ ہو سکا، اس کے بعد ہی اے ڈی خواجہ پرموٹ ہو سکا، اس کے بعد ہی کلیم امام پرموٹ ہو سکا، اس کے بعد ہی یہ سب کی پرموشن ہو سکی۔ یعنی کہ اگر وہ ڈیفر نہ ہوتے تو یہ اب تک جو ہے گریڈ 22 میں کسی بھی صورت میں نہیں آتے، جو کہ گریڈ 22 میں اس وقت آ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو ہے دھاندلی کا، فراڈ کا اور سازشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ان افسروں نے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جن کے تحفظات تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بورڈ تھا، اس بورڈ میں چونکہ اناڑی بیٹھے تھے، ان کا اشارہ جو ہے سیکٹری اسٹیٹ کی جانب ہے، ان کا اشارہ دوسرے جو ممبرز تھے ان کی طرف ہے کہ انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ اگر وہ بھی سابقہ سازشوں کی طرف سے ہوم ورک کرتے اور جن کو ڈیفر کرنا تھا، یعنی کہ ان کا اشارہ سہیل ظفر چھٹا اور خدا رائے اعجاز کی طرف ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایڈورس یعنی کہ مخالف رپورٹ جو ہے وہ آئی بی سے بنوا لیتے اور ان رپورٹوں کا جواز بنا کے ان کو ڈیفر کرتے، تو کسی کا باپ بھی جو ہے اس بورڈ کو جو ہے، جس بورڈ کے جو فیصلے ہو چکے ہیں، اس بورڈ کو جو ہے فیصلوں کو قلم کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ان کو ڈیفر کرنے کا، تو لہٰذا وہ اپنے فیصلوں پر جو ہے ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑی۔ یہ ان متاثرہ پولیس افسروں کے خیالات تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جو کہ میں اس وقت ناظرین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بھی ہوم ورک مکمل کرتے تو یہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور ہم بھی ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جاتے۔ اب یہ بات ان کی کسی حد تک نہیں، بلکہ میں پوری طور پر ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بات ہر حال میں ان کی درست ہے کہ بغیر کسی ہوم ورک کے ماموں نے جو ہے محض اپنے اختیارات کا استعمال کیا بھانجے کو نوازنے کے لیے، اور بھانجے کو نوازتے نوازتے جو اصل کیس تھے، وہ اصل کیس کو بھی کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ دال بھی پھس جاتی ہے بعض اوقات، تو کچھ اسی طریقے سے ہوا۔ ناظرین کو پروگرام کے میں اگلے خبر کے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا یہ مختار کار کا، اس میں پروگرام میں بہت کچھ تھا تو اس کا میں ذکر نہیں کر سکا، لیکن آج میں تھوڑا سا اس پہ ذکر کرنے کو میرا من چاہتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ سرجانی کے علاقے میں اعجاز چانڈیو مختار کار ہے، بہت شریف النفس جو ہے یہ مختار کار ہیں۔ یہ ایک ریٹائرڈ ایس پی نیاز چانڈیو اور خود ایک ایم پی ہیں ممتاز چانڈیو کے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ تصویر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی شریف النفس تھے، مقتول کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے یہ سیلانی ٹرسٹ والوں کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا تھا، ان کو چھڑوانے کے لیے گئے تھے۔ شروع میں تو اطلاع یہ تھی کہ جی افغانیوں نے، پٹھانوں نے، انہوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کرنے والوں نے ہی جو ہے وہ مس گائیڈ کیا اور پروپیگنڈا افغانیوں کے خلاف کر دیا، حالانکہ قتل کی اس واردات میں افغانی ملوث نہیں ہیں، بلکہ جو پکڑے گئے ہیں ملزمان نبی بخش عرف نبو ٹھٹا کا رہنے والا ہے اور اس کا بھائی نواب سیتو۔ یہ ٹھٹا کے شیرازی گروپ کے جو ہے ان کے پہلے یہ گن مین تھے، وہاں بھی ان کی جب حرکتیں خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، بدنام ہو گئے، لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور دوسری وارداتوں کے حوالے سے، تو پھر انہوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد یہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں آ گئے اور یہاں انہوں نے منشیات فروش کی اور دوسرا لوٹ مار اور زمینوں پر قبضے کا کاروبار شروع کر دیا۔ ان کے خلاف 50 سے زائد مقدمات بتائے جاتے ہیں۔ قتل کی واردات میں یہ دونوں بھائی جو ہے بالواسطہ یا براہ راست ملوث بتائے جاتے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ شیئر کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اب ایک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے خود اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں۔ تصویر دیکھ رہے ہوئے کسی خوبصورت خاتون ہے، اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ 31 سالہ انم شعیب ہے۔ 3 روز قبل جو ہے یہ ملازمت کرنے کی غرض سے، ملازمت حاصل کرنے کی غرض سے ایک پرائیویٹ اسکول میں انٹرویو دینے گئی تھی، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔
ان کے شوہر شعیب کا کہنا ہے کہ جب یہ گھر سے گئی اس وقت لوڈ شیڈنگ تھی، تو کیمرے نے جو ہے وہ کام نہیں کیا، معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئی کیا، لیکن وہ اسکول گئی تھی گھر سے کہہ کر کے ان کی انٹرویو کال آئی اور انہیں اس اسکول میں جو ہے ملازمت مل جائے گی۔ اب جس اسکول میں گئی تھی، خیال یہ ہے اس کے گھر والوں کا اور ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکول سے ہی جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ 72 گھنٹے کے بعد اسٹیل ٹاؤن تھانے میں درج کر دیا گیا ہے۔ انم کی جو موبائل فون ان کے پاس ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے۔ موبائل فون کے ڈسکنیکٹ ہونے سے جو ہے شبہات جو ہے وہ مزید بڑھ گئے کہ اس کو حقیقتاً کسی نے اغوا کر لیا اور وہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ گھر والے جو ہے تمام رفقا سے جو ہے ان کی بازیابی کے لیے جو ہے دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں کہ جس قسم کی صورتحال اس وقت کراچی میں چل رہی ہے کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں، لڑکیاں، چھوٹی بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جنسی جو درندگی ہے وہ اپنی انتہا کو اس وقت پہنچ چکی ہے۔ تو خدشہ یہی ہے کہ جو انم اعجاز جو ہے خوبصورت خاتون ہے، یہ کسی کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے یا دھوکے میں آ چکی ہے یا پھر کسی طریقے سے اسے جو ہے ورغلا کر یا ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ اس کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ جو کارروائیاں اس وقت کر رہی ہے۔ ملیر کے ایس ایس پی عرفان بادر اور دوسرے جو انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں عرب مہر جو ہے وہ اس کے لیے اپنی کوششیں اس وقت کر رہے ہیں کہ ہر حال میں نہ صرف انم شعیب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس کی برآمدگی عمل میں لائیے، بلکہ انہیں اغوا کرنے والے ملزموں کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے بھی جو ہے پولیس کو سخت ترین احکامات جاری کیے جانے کی اس وقت اطلاع ملی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔